اور آپ سمجھے جائز. اچھا آپ کہیں قسم کھا کر بولو گے میں قسم کھا کر کے تو میں نے مولانا تو جائز سنا تھا. مولانا نے تو ناجائز کہا تھا, کرسی نے ناک کو دبا دیا, جائز سمجھ میں آ گیا. یہی موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے. جمعہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ میں جہاں جگہ ملے بندہ بیٹھ جائے, کہ جو جمعہ میں آتا ہے اگر وہ نمازیوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے, جس سے گر گر کر وہ جہنم میں گریں گے, کٹ کٹ کے وہ جہنم میں گریں گے. یہ تو بالکل کتابوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں. اس کی بہت ساری قسمیں ہوں گی. لیکن نمایاں بات یہ کہ ہمارے یہاں دو بیان ہوتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اردو میں بیان, دوسرا ہوتا ہے عربی میں خطبہ. لیکن آپ عرب دنیا میں جائیں گے نا, جیسے عرب امارات میں میرا جانا ہوتا ہے, دبئی میں اس طرح اور اس طرح کے, تو وہاں پر میں نے جمعہ ادا کیا ہے, تو وہاں جائیں تو آپ کو ایک ہی سیٹ اپ ہے, یعنی کہ وہ عربی میں ہی بیان, وہی خطبہ ہے, دو حصوں میں جو ہوتا ہے وہی خطبہ ہے. اب ہمارے چونکہ عربی سمجھتے نہیں ہیں, اردو میں پہلے ایک بیان ہو جاتا ہے, پھر ایک نارمل عربی میں خطبہ ہو جاتا ہے, لیکن نارملی وہ خطبہ ہی بیان ہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ بیان کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلائیں گے, ہٹائیں گے, تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے, تو وہ جائز کا ناجائز اور ناجائز کا جائز سمجھیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے, جو مطلب جب کسی بھی عاشق رسول, مبلغ, عالم, بیان کرنے والے, نیکی کی دعوت دینے والے کے پاس جائیں اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کر رہا ہے, اس کے پورے مینرز ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور اس میں بس یہ ہے کہ آپ آئیں, جہاں بھی آپ کو جانا کا موقع ملے تو آپ جائیں اور جا کر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. یہ صحابہ کرام کی پیاری ادا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان جب بھی بلال بھائی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, جب یہ تو یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے. اور ایک تو مجھے بہت پیارا واقعہ یاد آ گیا. اب دیکھیں میں بیان کچھ اور کرنے جا رہا تھا, جا کہیں اور گیا ہوں. چلو مصطفیٰ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہے یہ کہ جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے, یہ آقا کی مجلس تھی اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تھے. اتنے میں ایک صحابی آئے تو ان کو باہر اندر آنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, وہ باہر دور رہ گئے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادریں مبارک ان کی طرف بڑھا دی کہ وہ بچھا کر بیٹھ گئے. اور صحابی آقا کی چادر کیسے بچھائے گا, تو آنکھوں سے لگائی جاتی ہے, سر پہ رکھائی جاتی ہے. اور میں چادر چوما رکھا, وہیں جہاں جگہ تھی وہیں بیٹھ گئے. یہ آداب دین ہے, یہ آداب دین ہے. ہم مسجد میں جائیں, ہم واعظ و نصیحت کی مجلس میں جائیں, یعنی یہ ایک جنرل دعوت ہوتی ہے نا, آدمی یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا, ادھر بیٹھ ادھر, یہ وہ مجلسیں نہیں ہیں. یہ آداب دین ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں کی آداب ہے کہ وہاں کیسے جانا ہے, کیسے بیٹھے, دربار ہے نا, اور وہاں کا ذکر سنایا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ جب بھی مسجد میں جاتے ہیں یا کوئی ایسے بیانات میں جاتے ہیں تو نارملی یہی, کیونکہ یہ کوئی نارمل سیمینار نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کوئی بھی آپ کو دنیا کی کسی موضوع پر لیکچر دے رہا ہوگا, لوگ آ رہے ہوں گے, جی آئیے 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 کر کے سب ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایسا مطلب ہوتا نہیں ہے. یہ آپ کی مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر پر ایک میلاد رکھا, فار ایگزامپل آپ ہی نے اپنے گھر پہ آقا کا میلاد رکھ دیا. میں بہت سرمایہ دار آدمی تھا ہمارے باب المدینہ کراچی پاکستان میں, بہت سرمایہ دار. مجھے اس کی ایک بات بہت پسند تھی, میں نے اس کے یہاں میں نے اس کے جا کے بیانات کیے ہیں. اس کی بات مجھے بہت پسند آتی تھی. وہ بات پتہ ہے کیا تھی, اتنی بڑی گیدرنگ اس کے ہوتی تھی, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ملینئر اور بلینئر لوگ اس کے یہاں آتے تھے.
اس کے دعوت پر. نارمل لوگ بھی ہوتے تھے مگر ایک بڑی تعداد آتی تھی, لمبی گیدرنگ ہوتی تھی. اس کی ایک عادت بہت اچھی مجھے لگتی ہے, جب بھی جیسے میں پہنچا بیان کے لیے, اب اس نے آگے میرے سامنے بیٹھ جانا ہے. یہ وہ ادھر کھڑے ہو کر ہاتھ ملانا آؤ کہ یہ نہیں کرتا تھا. یہ بیٹھ جاتا تھا اول تا کے جب تک درود دعا نہیں ہو جاتی تھی. مجھے اس کی بات بہت پسند آئی. اس کی میں آپ کو کچھ ایک دو چیزیں بات. ایک تو یہ کہ خود اس کو فائدہ, بھائی اس نے اتنا بڑا اجتماع کیا, اتنا بیان ہوا, دعا ہوئی, اس کو تو فائدہ ہوا ہی نہیں, اس نے سنا ہی کوئی نہیں, تو ویلکم ویلکم میں لگ گیا. آؤ جی آئی ویلکم ویلکم, اور اب ہمیں بیچارے کا بیان نکل جائے گا, تو اس کا تو گیا. دوسری اس کی بات مجھے جو لوجیکلی بہت سمجھ میں آتی تھی کہ جو اس سے ملنے آیا ہے, جیسے مثال کے طور آپ نے کسی کو دعوت دی, اب بعض تو حضور آتے ہیں اللہ اور کے رسول کے لیے, بعض آئیں گے آپ کے لیے, بعض آئیں گے آپ کے لیے, بعض آئیں گے آپ کے لیے. گیا چلو حضرت انہوں نے بلایا, منہ تو دکھانا نہیں دکھانا. لوگ منہ دکھانے کے تو جنازے میں جاتے ہیں نارملی, مطلب کہ غریب کے جنازے میں جاتا کون ہے؟ بڑے آدمی کا جنازہ تو سب جاتے ہیں, کیا چلو منہ دکھانے کے حضرت میں بھی آیا تھا آپ کے باپ کے جنازے میں, حالانکہ میرے سے اس کو کچھ نہیں ملنا ہے, لیکن پھر بھی ہمارا ایک ماحول بن گیا. تو اب مطلب یہ کہ آپ جو آیا ہے نا, اب وہ جب تک آپ سے نہیں ملے گا جائے گا نہیں. کہ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے اس کو بلایا تھا اور وہ آیا؟ تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب وہ بیٹھتے تھے ہمارے آگے, ہم جب تک دعا صلاۃ و سلام ہوتا تھا, اس کے بعد لوگ آ کر ان سے ملتے تھے, ہم سے ملتے تھے. تو اول تاکہ وہ اگلا آنے والا بھی پورا بیان سنتا تھا, اجتماع پورا اٹینڈ کرتا, اس کو بھی فائدہ ہوتا تھا. تو آپ یہ مجھے, حالانکہ وہ اتنا زیادہ مذہبی گیٹ اپ میں نہیں تھے, لیکن ہر ایک کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو بہت اچھی لگتی ہے. ضرور تو نہیں ہر آدمی جو مذہبی گیٹ اپ میں ہوگا اس کی ہر بات اچھی ہوتی ہے. عام آدمی بھی بہت اچھے اچھے کام کر جاتا ہے, تو اس کا یہ انداز بہت اچھا تھا. تو ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی کبھی کوئی جیسے میلاد کا اجتماع کیا, آپ نے کوئی اللہ اس کے رسول کے یاد کے لیے کوئی ایسی ترکیب بنائی, تو میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ جیسے کوئی آ گیا وہاں بیٹھ جائیں. جو آیا نا آپ کی دعوت پر, یقین مانے وہ آپ سے ملے بغیر جائے گا نہیں. یار منہ دکھانا پڑے گا, ورنہ بولے گا یار آئے کیوں نہیں تھے. اس بہانے نا آپ کو بھی پورے کے پورا ثواب کمانے کا موقع ملے گا, اس کو بھی ثواب کمانے کا موقع ملے گا. آپ دیکھیں کبھی ہمارے یہاں سویم ہوتا ہے مسجد میں, یا ہمارے سویم میں کبھی بھی کوئی بخارا نہیں رہتا, وہاں پر سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. آخر میں سارے سویم میں آنے والے جو اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں اس سے ملاقات کر کے پھر جاتے ہیں, تو یہ پڑھتے بڑھتے ہیں. تو یہ میں نے کہا چلو ایک موضوع چلا تھا, تو میں نے آپ کے سامنے کچھ آداب دین بیان کیے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر. اور میری اس میں ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ باتیں آپ کو اپیل کرتی ہیں, کیونکہ یہاں بات میری اور آپ کی نہیں ہے, یہاں بات صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی ہے, کہ میں آیا ہوں یا آپ آئے ہیں یا وہ آئے, بات یہ نہیں ہے. بات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی ہے کہ ہمارا ساؤنڈ کیا ہے, ہم کہہ کیا رہے ہیں, بھئی یہ بات ہے. تو اگر یہ بات آپ کو اپیل کرتی ہے کہ یہ جو عمران بات کر رہا ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے یہاں بھی کوئی بھی پرائیویٹ اس طرح کی کوئی ترکیب کریں تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کو اس میسج کو کنوے کریں. میسج کنوے کرنے کے بڑے فائدے ہیں. دیکھیں یہ تو اتنی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے بہت پیاری بات یاد آ گئی. میں نے جیسے کہا کہ آپ میسج کنوے کریں, اگلوں تک پہنچائیں. یہ کیا بات ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع, بڑا مشہور ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت اہم بات تھی. ہر بات اہم ہے وہ. اس میں ایک بات کیا تھی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی, جو حاضر ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جیسے یہاں ہیں تو اب آپ میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے 200 400 500 لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں. آپ کی کہیں نہ کہیں آواز ہو, آپ کی کمیونٹی میں آپ کی آواز ہوگی, آپ کی کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوگی. آپ بھائی یار یہ بات جو ہے نا, یہ بات, کیونکہ اس میں آپ کی اللہ اس کے رسول کی محبت ظاہر ہوگی نا.
کہ یار میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے, میرے رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب اور میرے رسول پاک کا ذکر ہو اور یہاں مطلب غفلت بھرا ماحول ہو, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی یہ کھا رہا ہے, کوئی وہ پی رہا ہے. نہیں بھائی, آ جاؤ سارے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھ جاؤ اور بات سنو کہ رسول پاک کیا فرماتے ہیں, بات سنو میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا. کیونکہ اس کی میں آپ کو شرعی ایک مسئلہ بتاتا ہوں. ایک شرعی مسئلہ یہ ہے, ابھی تک تو میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت بیان نہیں کی, اب بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سننے کی کوشش کیجیے. جب جہاں لوگ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں, مثال کے طور ابھی آپ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا یہ جیسے کیمرہ مین ہے نا, یہ جو نیوز والے ہیں, یہ سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے, یہ کوریج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوزیشن واضح ہو جائے کہ یار یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. آپ کے آنے کا پرپس کیا ہے؟ سننا. ان کے آنے کا پرپس کیا ہے؟ کوریج کرنا. بات سمجھ گئے؟ وہ لوگ, اب مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ لوگ جو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اگر وہاں قرآن پاک پڑھا گیا, جیسے اگر فی الحال میں جگہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا, کوئی آیت پڑھتا, تو جو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان پر فرض ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے. اگر وہ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو. ایک تو خاموشی بھی ہے اور توجہ ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب مثال کے طور پر اب یہ جیسے اپنا کام کر رہے ہیں, فور ایگزامپل کہ جیسے کہ یہاں کوئی پلیٹیں رکھ رہا ہے, کوئی یہ کر, اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, اس کو بھی تھوڑا اشارہ کر رہے ہیں, اس کو اشارہ کر رہے ہیں, تو یہ تو اپنا کام کر لے گا. ہم جو کریں گے نا ہم گناہ گار ہو جائیں گے, ہم گناہ گار ہو جائیں گے. تو یہ شرعی مسئلہ ہے نا, یہ تو حرام حلال جائز ناجائز کی میں نے آپ کے سامنے بات بیان. لیکن جبکہ میں نے اس وقت آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت کبھی بیان نہیں کی ہے کہ قرآن کریم میں اگر میں کوئی آیت بیان کروں گا تب آپ کے لیے یہ حکم ہوگا, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے جو مطلب جمع ہوئے سننے کے لیے. لیکن اب آپ سوچئے کہ اب ہم جہاں جمع ہوتے ہیں کہیں بھی, کیونکہ بیلجیم میں بھی مختلف جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگ جمع تو ہوتے ہیں. اچھا مسجد میں ہم جیسے آتے ہیں تو مسجد میں آتے تو عموماً ہمارے جو بھی بیانات ہوتے ہیں, خطبات ہوتے ہیں, تقاریر ہوتی ہیں, ان میں قرآن کریم تو پڑھا جاتا ہے. اب فور ایگزامپل کہ وہ امام صاحب قرآن کریم پڑھ رہے اور آپ موبائل فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کر, لیکن آپ آئے کیوں ہیں مسجد میں؟ سننے کے لیے آئے. اب آپ یہ کریں گے نا تو یہ پکڑ ہو جائے گی. یہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی یہ شرعی مسائل ہیں, اس کو بہت سیریسلی لینا پڑتا ہے اور ہارڈلی لینا پڑتا ہے تاکہ ہم وہ نا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جب اللہ کی طرف سے رحم ہوگا نا تو میرا پار ہو جاتا ہے. تو یہ بات یوں سمجھیے کہ کچھ آداب مجلس جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو, یہ بیان کرتے کرتے میں آپ کے سامنے ایک کام کے کہاں میں نکل گیا ہوں, تاکہ ہم جب بھی ایسی جگہ پر جمع ہوں تو ہم بڑے ہی ادب, کیونکہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ذکر ہو رہا ہے, میرا بندہ کہاں دور سوچ رہا ہے, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے کسی نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا, خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں چلا گیا ہے. اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک شیر آ رہا ہے, خواب ہے, میرے پیچھے ایک شیر آ رہا ہے. یہ بھاگا, جب تھک گیا تو دیکھا کہ آگے ایک بڑا گہرا گڑھا ہے. بھاگا بھاگا بھاگا, آگے بہت بڑا گڑھا آ گیا. اسے جان بچانے کے لیے
اس گڑھے میں کھائی میں چھلانگ لگا دی, کود گیا. جیسے کودنے لگا تو اس کی نظر پڑی اندر میں اتنا بڑا اژدہا تھا. اژدہا کیا بولیں گے, اژدہا بہت بڑا سانپ اژدہا تھا. وہ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آئے گا اور میں اس کو ہڑپ لے جاؤں گا. اب یہ گھبرایا کہ اگر میں کیا کروں, پیچھے شیر, آگے گڑھے میں اژدہا, کروں تو کیا کروں. اچانک اس کی نظر ایک درخت پر پڑی, یہ درخت پر چڑھ گیا. درخت پر چڑھ کر کسی ٹہنی پہ جا کر, برانچ آف ٹری جس کو کہتے ہیں, شاخ پہ جا کر بیٹھ گیا. مگر جب یہ ٹہنی پر بیٹھا یا ٹہنی پر لٹکا تو اس نے دیکھا کہ اس شاخ پر, ٹہنی پر دو چوہے تھے, ایک سفید اور ایک کالا. اور یہ دونوں اس ٹہنی کو کاٹ رہے تھے, اپنے دانتوں سے ٹہنی کو کاٹ رہے تھے. اب یہ ڈرا کہ تھوڑی دیر میں ٹہنی تو کٹ جائے گی اور میں ٹہنی پر لٹکا ہوا ہوں اور ٹہنی پر میں ٹکا ہوا ہوں, اور اگر میں نیچے گیا تو نیچے اژدہا ہے, اس کا میں لقمہ بن جاؤں گا اور میرا تو کام پورا ہو جائے گا. اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو اچانک ایک شہد کا چھتا نظر آیا. یہ شہد کے پینے میں مشغول ہو گیا. میٹھا ہوتا شہد, شہد کے پینے میں, شہد کے کھانے میں یہ مشغول ہو گیا. اب اس مشغول ہونے میں نہ اس کو شیر یاد رہا, نہ اژدہا یاد رہا, نہ یہ چوہے یاد رہے. اچانک وہ ٹہنی کی جڑ کٹی, وہ یہ نیچے گرا, شیر نے اس کو پھاڑا, گرایا اور گڑھے میں پھینکا. اژدہا اس کو نکل گیا. جیسے نکل گیا اس کی آنکھ کھل گئی. اب یہ کیا تھا, یہ جو پورا خواب ہے یہ کیا تھا, اب اس کو سمجھیے. جس جنگل میں یہ دوڑ رہا تھا وہ جنگل تھی دنیا. جو شیر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا نا وہ تھی اس کی موت. اور جو گڑھا تھا نا یہ تھی اس کی قبر. اس میں جو اژدہا تھا نا یہ تھے اس کے برے عمل. اور جو چوہے تھے یہ تھے سفید اور کالے, یعنی دن اور رات, ڈے اینڈ نائٹ. اور وہ جو درخت تھا نا وہ تھی اس کی عمر, ایج, ڈے بائی ڈے عمر. اور وہ سفید اور کالے چوہے اس کی عمر کی شاخ کو کاٹ رہے تھے. وہ شہد کا جو چھتا تھا وہ تھی اس کی دنیا کی محبت, مال کی محبت, مال کی چاہت, دنیا کی چاہت, گناہ کی لذت, یہ تھی وہ اس میں ہو گیا مشغول. نہ اسے اپنے پیچھے آنے والی موت یاد رہی, نہ اسے قبر کا گڑھا یاد رہا, نہ قبر کا عذاب یاد رہا, نہ اس کی دن رات کی وہ چوہے دن اور رات جو اس کے دن کو کاٹ رہے ہیں, اس کے ٹائم کو کم کر رہے ہیں, نہ اس کو وہ یاد رہا. اور یہ بس دنیا کی محبت میں, دنیا کی چاہت میں, دنیا کی طلب میں اور دنیا کے پیچھے مشغول رہا کہ اور اسی کی لذت میں کھویا رہا کہ اچانک اس کی عمر کی شاخ کٹی, دھاڑ گرا قبر میں اور برے عمل اس کو کھا گئے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بات صرف سمجھانے کے لیے تھی. اس طرح کے سمجھانے کے بزرگوں نے کچھ نہ کچھ واقعات بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں عبرت ملتی ہے. تو اللہ کرے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کیا ہے اس واقعے میں جو عبرت تھی وہ عبرت ہم لے لیں کہ ہمارے دن رات کم ہو رہے ہیں.
ہر سال سالگرہ مناتے ہیں جبکہ ہمارا سال کم ہو چکا، ہمارا سال کم ہو چکا. ہر سال ایک موم بتی زیادہ جلتی ہے کہ یہ اتنی عمر جل چکی، اب یہ عمر باقی جو تھی یہ بھی جل گئی، مگر ہم خوش ہیں. ہم اسی طرح دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، جس طرح وہ شہد چاٹتے چاٹتے بھول گیا کہ میرے پیچھے موت ہے، میرے آگے قبر ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، دن رات میری عمر کو کم کر رہے ہیں، اس سب بھول جاتے ہیں. مگر موت تو آنی آنی ہے. بندہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اچھے عمل کرے، اللہ سے ڈرے. اور ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہے انسان کو مال کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، ہم کرتے ہی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے. اپنے ذرائع آمدنی کون نہیں اختیار کرتا؟ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا انداز دیکھیں تو ہم نے اس دنیا کو مطلب ہم نے کچھ اور ہی کچھ سمجھ لیا. ہم سمجھتے کہ دنیا میں ہم عیش کرنے کے لیے آئے ہیں. بلیو می، آپ میری بات کا یقین کریں، ہم دنیا میں عیش کرنے نہیں آئے. ہم ہو گئے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو عیش کر رہے ہیں، لوگ جو نان مسلم ہیں. آپ یہ عیش کر رہے ہیں نا، ان کی زندگی کا پرپس سمجھے، آپ ان کا نظریہ، ان کے تھاٹ سمجھے. ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ان کا تھاٹ ہے ہی نہیں. مسلمان کا نظریہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. ہمارا زندہ ہونے سے دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے. ہمارے یہ تھاٹ بھی نہیں ہے کہ ہم کو دوبارہ کوئی کا جنم لے کر دوبارہ آ جائیں گے. ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان مرے گا تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہمارا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. پھر ہمارا قبر کا معاملہ ہے، ہمارا حشر کا معاملہ ہے، ہمارا حساب کتاب کا معاملہ ہے. جس کو سورت صحیح پڑھنے آتی ہے نہیں بھی آتی پھر بھی وہ یہ پڑھ لیتا مالک یوم الدین. اس کو کہتے ہیں روز جزا کا مالک. جزا ہے، سزا ہے، جزا ہے، انعام ہے، جنت ہے، جہنم ہے. اور حدیث واضح ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. ایک عقل مند آدمی سوچے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. کس کے لیے جنت کا باغ بنتی ہوگی، کس کے لیے جہنم کا گڑھا بنتی ہوگی؟ کہ سوچے. جس طرح زندگی یکساں نہیں ہوتی نا، اسی طرح موت یکساں نہیں ہوتی. جس طرح موت یکساں نہیں ہوتی نا، اس طرح قبر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہے. جس طرح قبر کا معاملہ یکساں نہیں ہے، اس طرح قیامت میں اٹھنے کا معاملہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. جس طرح قیامت میں اٹھنے کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، اسی طرح فیصلے کا معاملہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنی زندگی دنیا میں کیسے گزاریں. کہ دنیا یہ دار العمل ہے. دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے. اور آخرت کیا ہے؟ دار الجزا. وہ انگلش کا ایک اچھا ورڈ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد اس کا ورڈ ہے. انگلش میں بڑا خوبصورت اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹومورو is the day of accountability not action. آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں. کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، ہو سکتا سارے کے سارے پڑھے لکھے ہوں. ایگزامینیشن ہال میں ہو سکتا ہے آپ کو بھی جانے کا موقع ملا ہو، بغیر پرچی کے، بغیر نقل کے آپ کو نے امتحان دیا ہو سکتا ہے. میں نہیں جانتا سب کے بارے میں، لیکن جس وقت آپ ایگزامینیشن ہال میں ہے نا، آپ کو اس وقت پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ تیاری کا ٹائم ختم ہو گیا. تیاری کا ٹائم ایگزامینیشن ہال میں آنے سے پہلے کا تھا. آپ کے پاس پورا سال تھا تیاری کرنے کے لیے. اب ایگزامینیشن ہال میں آنے کا بولے سر پلیز کاپی ہاتھ میں، ایگزام کوشچن آنسر کا پیپر ہاتھ میں، آپ کو سپلیمنٹری مانگنے کی اجازت ہوگی لیکن آپ کو کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. دنیا میں چپ چھپا کر نقل کر بھی نہیں تو قبر میں کون نقل کرنے دے گا؟ کس کی نقل کریں گے؟ ہاں قبر میں بھی نقل کام آئے گی، مصطفیٰ کی نقل کام آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بتا دو میں آپ کو.
ہاں وہ تو پیپر ہی آؤٹ ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نقل کی ہوگی نا، وہ نقل قیامت کے روز اور دنیا میں آخرت میں کام آئے گی. مجھے یار کیا بات یاد آ گئی، فرعون کتنا بدبخت شخص تھا. فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو اس کو ہنساتا تھا، جوک کرتا تھا. وہ کیسے ہنساتا تھا پتہ ہے؟ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ جاتا ہے نا بدبخت، اس کا موڈ خراب ہو جاتا. اب وہ تھا درباری. اب درباری آپ کو پتا ہے کہ وہ خوشامد کرتا ہے. اس نے کیا کرتا تھا وہ کہ وہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا، جس سے فرعون ہنستا تھا اور اس کا دل بہلاتا تھا. یہ بدبخت یہ حرکت کرتا تھا. غور کریں آپ، جب موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر گزر گئے، فرعون آیا، فرعون گھر کو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شخص کو دیکھا اس واقعے کے بعد اور اپنے رب سے عرض کی، بولا تو نے تو سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا، یہ کہاں سے بچ گیا؟ جبکہ یہ تو مولا میری نقل اتارتا تھا. میرے رب نے فرمایا موسیٰ اس لیے تو بچ گیا کہ تیری نقل اتارتا. موسیٰ اسی لیے تو بچ گیا کہ تیری نقل اتارتا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. وہ شخص آپ پر کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. ایک کلمہ نہ پڑھنے والا شخص نبی کی نقل اتارنے پر دنیا میں عذاب سے بچ گیا، تو نبی کی اداؤں کو ادا کرنے والے مسلمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے کیسے نہیں بچائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کس کی ادا چھوڑ کر بیٹھے ہیں. اس کی ادا چھوڑ کر بیٹھے ہیں جس جیسا نہ تو تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو ہم ان کی اداؤں کو چھوڑ کر، ان کے انداز کو چھوڑ کر بالکل کھو گئے. دنیا مال، اٹھنا، قیامت، قبر، حشر. حالانکہ یقین مانے آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے بچوں کو ہی پتہ ہو، ہمارے بچے کو ہو سکتا ہے یہ بات پتہ ہو کہ قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دکھایا جائے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہمارے رسول پاک کا جلوہ قبر میں دکھایا جائے. ہم پہچانے گئے کیسے؟ ہمارے اگر کیونکہ آپ نے مثال کے طور پر کسی نے جواب دے دیا، قبر کے 3 سوالات ہیں، ماں دینو کا، من ربو کا، ماں دینو کا. اور نبی پاک کا جلوہ دکھا کر پوچھا جائے گا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. ایک شخص جواب دے دے ماں دینو کا، ماں ربو کا، ماں دینو کا، مگر رسول پاک کو دیکھ کر بھی تو پہچاننا نہیں پہچاننا. جس نے رب کی عبادت نہیں کی، جس نے دین اسلام پر عمل نہیں کیا، جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو داڑھی والے، امامے والے ہیں، ان کا چہرہ، ان کا تصور بندہ باندھے، تو کبھی ان کے تصور میں کھویا نہیں، ان کی یادوں میں کبھی گیا نہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ قبر میں نہ پہچان سکے تو کیا بنے گا؟ وہ تو سوچے ڈرے. لیکن مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے آپ کے سامنے فرعون والا اور یہ واقعہ سنا، جو آپ کا جو رسپانس تھا نا، اس نے مجھے اس بات پر ایسا ابھارا کہ یہاں تو عاشقان رسول بیٹھے ہیں، یہاں تو رسول پاک سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے، بس نام مصطفیٰ سن کر ان کے یہ تو آپ کو جھوم گئے ہو. مجھے تو مزہ آ گیا، آپ کا رسپانس دیکھ کر مجھے مزہ آ گیا یار. یہ کیونکہ وہ کہہ رہا نہ کسی کی رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے گے مزاج عشق رسول. سبحان اللہ. آقا کا عشق، آقا کی محبت کسی کو بھی نصیب ہو جائے. تو اب اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ نبی پاک کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، توجہ چلی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی اداؤں کا ادا کرنے میں بھی کیا کس نے روکا ہے؟ ہم کیوں ان لوگوں کے پیچھے چلیں جو ہمارے نبی کا کلمہ تک نہیں پڑھتے،
جن کا تھاٹ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. جس نے یہاں پر مال کما لیا، جس نے یہاں پر دولت کما لی، شہرت کما لی، آسائش جمع کر لی نا، ان کے نزدیک وہ سکسیس پرسن ہے. یہ آپ نے بھی ان کو بھی ان کی یہ مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا میں. جتنا انہوں نے اپنی دنیا کا پلیجر لے لیا، جس نے جتنا پلیجر لیا، جس نے جتنا مطلب کہ اس چیز میں مطلب کہ اپنے آپ کو کر لیا اپنے اس ٹائمنگ کے اندر، جس نے جتنی اس کو کہتے ہیں نا نارمل ایک بازاری الفاظ اگر میں بولوں تو جیسے عیاشی کر لی، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اتنا یہاں سے کامیاب ہو گیا. لیکن مسلمان کا یہ نہیں ہے معاملہ، یہ ہے ہی نہیں. مسلمان آخرت کے لیے جیتا ہے. دنیا میں تو بس ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، مقصد تو آخرت ہے. ہمیں جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے، جنت کی نعمتوں میں جانا ہے. ہمارے سامنے حوریں ہیں، ہمارے سامنے جنت کی پاکیزہ شراب ہے، ہمارے سامنے جنت کے محلات ہیں، ہمارے سامنے جنت کے خدام ہیں. اللہ کی نعمتیں اتنی ساری. بلکہ میں بتاؤں جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ نعمت جنت کی، سب سے اعلیٰ نعمت جنت کی یہ ہے کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کرے. سبحان اللہ. ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. دیدار کریں گے اللہ کا. اگر یہ سعادت کسی کو نہ ملی، یہ مقام کسی کو نہ ملا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اور بعضوں کو تو کئی مرتبہ دیدہ ہوگا. اب پتہ ہے جنت کا بھی بازار ہے. جنتی یہ بازاروں میں خریداری کرنے جائیں گے، مگر وہاں پیسے نہیں دینے ہوں گے. جو پسند آئے گا نا لیتے چلے جائیں گے. اور جنتی باہم بازار میں ایک دوسرے سے ملیں گے، پہچانیں گے. فور ایگزامپل اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ملنا نصیب کرے، مجھے بھی آپ کو بھی. اللہ ہم سب پہ ایمان سلامت رکھے. جنت ہے ایمان والوں کے لیے. تو ملنا نصیب کرے. جنتی باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. جیسے ہم دنیا میں ملتے ہیں تو پہچان لیں نا، ایسے جنتی آپ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. اور جنت کا یہ معاملہ ہے کہ جنتی کسی جنتی کو دیکھے گا نا تو اس کے کپڑے بڑے اعلیٰ ہیں، مطلب ہر ایک کا درجے کا. وہ جیسے ہی دیکھے گا نا کہ اس کا مقام، اس کا لباس آ رہا، فوراً اس کا دل میں خیال لگے کہ نہیں میں بھی صحیح ہوں، یعنی میرا بھی اعلیٰ ہی ہے. اور یہ اس لیے کہ جنت میں غم نہیں ہے. جنت میں غم نہیں ہے. یہاں آپ جتنے ہی بڑے بن جاؤ آپ سے بڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کر آپ غم زدہ ہو گئے یار اب وہاں تک تو نہیں ہو سکتے بھیا، زندگی گزر کے جہاں تھے وہی ہیں. بلکہ بعض اوقات تو انسان دوڑتا ہے اتنا دوڑتا ہے کہ پھر کہیں نیچے آ جاتا ہے. یہ ادھر ہوتا ہے نا. وہ میں آپ کو کیا پتہ نہیں مثال، آپ ہم بچپن میں لوڈو کھیلا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، سیڑھی والی گیم سب نے کھیلی ہوگی. 99 پر ایک سانپ کا منہ بنا ہوا ہے، وہاں سے جو بندہ گرتا ہے نا سیدھا 0 پر آتا ہے. یہ دنیا نے سے پتہ نہیں کتنے دوڑتے 99 پر آ کر گرے ہیں. کھلاڑی جب 99 پر آؤٹ ہوتا ہے نا بڑا دکھ ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں آپ کو بھی ملے ہوں گے، مجھے بھی ملتے ہیں جو 99 پر نیچے آتے ہیں. اللہ کی پناہ بڑا برا حال ہوتا ہے. کیونکہ یہ دنیا غموں سے بھری ہوئی ہے. عبرت آپ کو یہاں آپ جس ملک کے اندر ہیں 15 سال 20 سال ہو جاتے ہیں، آپ اسی امید پر جی رہا ہوتا ہے یار اب کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا. اب کیا ہوگا بھیا، اب تو قبر ہی آئے گی، اب موت ہی آنی ہے. کب تک یار، یہ بھی تو عجیب امید ہے، ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے. پیپر بنے گا، اب بنے گا یار، اب بنے گا. وہ بیچارہ یونان میں بیٹھا ہے، کبھی اٹلی پہنچوں گا، اٹلی میں اس کی تتلی کب اڑے گی، کبھی ادھر پہنچے گا، کبھی ادھر پہنچے گا، کبھی ادھر پہنچے گا. پھر اب تو بس ایک ہی دونے کے یو کے دیکھو، ہے نا. عاشق رسول کہتا ہے اب تو بس ایک ہی دونے کے مدینہ دیکھو. مگر اس کی ساری زندگی یو کے جانے میں، جس دن یو کے کا بارڈر پار کرے گا نا پتہ نہیں اس کو تو لگے گا مجھے تو سب کچھ مل گیا. لیکن پتہ یہ سب دوڑی دوڑ ہے. ایک شخص نے مطلب اس کی زمین تھی نا، زمین تھی، اور مطلب یہ ایریا اسی کا تھا سارا. اس نے غریب آدمی کو بولا کہ تو ایک کام کر، دوڑ، سورج غروب ہونے تک واپس آ جائے یہاں تک.
جہاں سے دوڑا ہے نا سورج غروب ہونے سے واپس آ جا, جتنا حصہ تو دوڑ کر واپس آیا ہوگا نا چل کر, یہ سارا حصہ تیرا تھا. دینے والا تھا آدمی, وہ میرا اپنا تیرا, چلا چلا چلا. اور وہ خوبصورت جگہ تھی, پھول کھلیان, کھیت, باغ, یہ ندیاں, تو یہ جناب آبشار. مجھے لگ گئی تھی, یہ جا رہا تھا, بولا یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا. اب جیسے واپسی کی باری آئے بولا یار وہ آبشار رہ گیا, یہ بھی لے لوں. تھوڑا آگے یار یہ باغ رہ گیا, یہ بھی لے لوں. وہ تو ناریل ہی ناریل ہے, یہ بھی لے لوں. کہ لیتے 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 آگے بڑھتا چلا گیا اور نکل گیا بہت آگے. اب دیکھا تو سورج صاحب تو نیچے جا رہے تھے, اب کیا کرے. اب بولا یار میں تو بہت آگے نکل گیا. یہ دوڑا نا واپسی, اب چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. اس کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر اس نے بارڈر پورا پار نہیں کیا تو ساری محنت اس کی ضائع ہو جائے گی نا. اب یہ چلا 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 چلا. اب آپ کو پتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا, ڈیفینیٹلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, تھوڑا جلدی جا رہا ہوتا ہے. اب یہ جا رہا سورج اس سے تیز ہی کیسا جا رہا ہے, حتیٰ کہ جب سے دیکھا سورج جب ڈوبنے کے لیے یہ بھاگا نا, اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا یہ ہانپ گیا. اور ہانپتے 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 زور سے بس ہم سورج یہاں غروب ہوا اور یہ دھار کر کے گر کر اس نے اس لکیر پر ہاتھ رکھ دیا اور گرا. سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سے ہاتھ رکھ دیا, گرا. مگر جیسے اس کو سیدھا کیا نا وہ مر چکا تھا. اس کی اس زمین کو ناپا گیا جس کے لیے جس پر یہ لیٹا تھا. کہا یار اصل تو اس کی زمین یہی تھی, خالی خالی اتنا دور بھاگا تھا. خالی دوڑے لگائی تھی, ورنہ زمین تو اس کی اتنی تھی. یہ میسج ہے اسپیشلی میرے ان تمام تر مسلم کمیونٹی عاشق اپنے رسول کے لیے, ملک اور بیرون ملک صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے گا. پیسہ, دولت, ریئل اسٹیٹ, پراپرٹی. پیسہ, دولت, ریئل اسٹیٹ, پراپرٹی. ایک بزنس, دو بزنس, تین بزنس, چار بزنس. اینڈ کیا ہے یہ کبھی سوچا ہے؟ وہ قبر ہے. نہ یہ کپڑا آپ کے بدن پہ ہوگا, نہ یہ کپڑا میرے بدن پہ ہوگا. وہ کفن ہے جو آج آپ کے گھر میں نہیں ہے, میرے گھر میں. میں نے تو کچھ تیاری کر کے رکھی ہے کفن کی, مگر ہر ایک گھر میں کفن کی تیاری نہیں ہوتی. حالانکہ گھر میں کفن ہونا چاہیے. آپ کی الماری میں 20 کپڑے لیکن نہیں ہے تو وہ کپڑا چاہیے جس نے اینڈ میں آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ کی قیمتی گاڑی میں آپ کو کوئی قبرستان نہیں لے جائے گا, بلکہ بدقسمتی کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں مرنے کے بعد تو مسئلہ عجیب ہو جاتا ہے. 15 دن تک تو میت ہاتھ نہیں آتی ہے, برف کھانے میں ڈال دیتے ہیں. جو آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ پتا ہے, 6-8 دن تک تو خالی نکاح جنازہ پڑھانے کے لیے وہ ڈیٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے. 3 4 6 دن کے بعد تو جنازے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے. ایک وحشت ہوتی ہے. ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں, ابھی جیسے ٹھنڈ ہے, باہر ٹھنڈ ہے, آپ کے پورے بدن کے میں کپڑے اتار کے باہر کھڑا رکھوں, آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ نہیں کھڑے رہ سکتے. شاید تھوڑی دیر کے بعد آپ ہانپیں گے, یا شاید تھوڑی دیر کے بعد گر جائیں گے تو دم نکل جائے گا. یہ پاسبلٹی ہے. اس سے زیادہ ٹھنڈا وہ روم ہوتا ہے جس کے اندر ڈیتھ باڈی رکھی جاتی ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا, ڈیتھ باڈی جس روم میں رکھی جاتی ہے, جس باکس میں, یہ اس سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے, کیونکہ اس نے تو بنانا ہی آئس کو, باڈی کو, ورنہ بدن سڑ جاتا ہے نا, بدن پھٹ جاتا ہے. اور آپ سوچئے کہ کیونکہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, جس طرح زندے کو تکلیف ہوتی ہے نا, اس طرح مردے کو بھی تکلیف. ایسا نہیں کہ مردے کو تکلیف نہیں ہوتی, مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, جس طرح زندے کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ ڈیتھ باڈی جب برف کھانے میں رہتی ہوگی, اس کی آواز نہیں نکلتی, مگر اس کی تکلیف کا کبھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میت کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے. بھلے آپ یا تو آپ کے والد ہو گئے, یا آپ کا بھائی ہوگا, یا آپ کی ماں ہوگی. میں نہیں کہتا اللہ نہ کرے, نہ آپ ہو نہ میں. آپ بولو آمین. اللہ ہم کو مدینے میں موت دے, مرے اور سیدھا جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں دفن ہو جائے. ہمیں یہاں نہیں مرنا.
یہاں نہیں مرنا چاہیے، یہاں مریں گے مر جائیں گے، نہ جینے میں لطف ہے نہ مرنے کا کوئی شوق ہے. بہت عجیب ادھر بہت خطرناک موت ہے. اور اگر جذبہ یہ ہے کہ باڈی میری وطن جائے گی تو گئے، پھر تو پیچھے سے انجیکشن جائیں گے اور باڈی میں یہ ڈالیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور اچھا یہ سب کرتے ہیں میتوں کے ساتھ. یہ باپ مر جائے نا والد تو بیٹا سب کرتا ہے، پتہ نہیں کون سی محبت ہے یہ. باپ کو تکلیف ہی تکلیف ہے. ارے اللہ کے بندے فوراً جنازہ پڑھو دفن کر دو، جہاں انتقال ہوا وہاں دفن کر دو. یہ وطن بھیجنے کا جذبہ کس نے آپ کو دے دیا ہے؟ تکلیف کتنی ہے، تکلیف کتنی ہے، آپ ذرا سوچئے میت کو تکلیف کتنی ہے. اچھا ہوگا کیا، وہاں بھی جائے گی تو وہ ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا ہے، 2 گھنٹے گھر میں رہنا ہے. گھر والوں نے بھی 6 دن اپنے پر رکھنا نہیں کہ بیٹا 4 سال کے بعد بھلے گھر پر آیا میت کے طور پر آیا لیکن چلو بیٹا 4 دن گھر میں رہے. نہ ماں گھر میں رکھے گی نہ باپ گھر میں رکھے گا، بلکہ آواز آئے گی کہ 6 دن سے میت پڑی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے جسم وسم پھٹ جائے گا، سڑ جائے گا، بدبو آئے گی، جلدی سے دفن کر دو. یہی ہوتا ہے، یہ اینڈ ہے. اس پر بھی عبرت نہ لیں ہم لوگ. اور دنیا میں جس طرح جیے، جس حال میں جیے، یعنی میں نے دیکھا پیسے والے ہو یا غریب آدمی ہو، پیار اسلام میں دکھ کس کو نہیں ہے، پریشان کون نہیں، بولتا کوئی نہیں ہے میرے پاس کیا پریشانی کیا دکھ ہے. بعض اوقات سچی بول رہا ہوں پیسے والا نظر آتا ہے مگر بیچارہ اندر میں کھوکھلا ہو گیا ہوتا ہے، بول بھی نہیں سکتا کہ میں کھوکھلا ہو گیا ہوں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ بولے کہ میں کھوکھلا ہو گیا تو بولے کہ اسی کو زیادہ لوٹو، یہ بھی جلدی یہ بھاگنے کے چکر میں اس کو کھا جاؤ، سارے مل کر دوست پہلے کھا جائے گا کہ پتہ چلا کہ یہ لاس کر رہا ہے، اب اس کا سارا مال آدھے داموں میں خرید لو، اس کو تھوڑا پھینکو اس کو باہر. کوئی ہمدردی نہیں کرتا یار پیسے کے چکر. ہم نے کسی کے ہمدردی کی یہ کوئی ہمارے ساتھ کرے گا. عجیب کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. کیوں دل لگائے ہم اس میں؟ نہیں اچھی خراب ہے دنیا. یہ نہیں ہے. آپ کو وہ بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ تھا. انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی تھی اس کو. آپ نے شاید تاریخ پڑھی ہوگی. اس کو انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی تھی. یہ وہاں اندھیری کوٹری کے اندر بیچارے پڑے رہے. یہ تھے شاعر. انہوں نے وہاں ایک شعر لکھے. شعر پتہ کیا تھا؟ نظم لکھی، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. پھر آخر میں لکھتا ہے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. عبرت ہے. ہم سے پہلے جو مر گئے نا ان کا ہمارے لیے عبرت ہے. ان کا مال ان کے وارث لے گئے، بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہوں گے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں گے، طوفان سیلاب زلزلوں میں قبریں ختم ہو گئی ہوں گی، مگر ان سے ہم کو عبرت نہیں ہو رہی ہے. ہم اسی دھن میں ہیں کہ میں بس یہ کر لوں وہ کر لوں یہ کر لوں وہ کر لوں. پیار اس کا بھائی تو مرنا ہی ہے، اس کی تیاری کر لو. یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جس میں کوئی معاذ اللہ ہم کو ڈاؤٹ ہو. موت ایک ایسی ریئلٹی ہے دنیا کا ہر مذہب، بلکہ اگر کوئی کہتا ہے نا میرا تو مذہب و دین نہیں ہے، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ موت آئے گی. موت میں تو اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے. ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے. یہ 2 کالے چوہوں کی طرح دن اور رات ہماری زندگی کی سانسوں کو ختم کر رہے ہیں، کتر رہے ہیں. آج کا دن آپ کا پورا نکل گیا. جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی یہاں بیلجیم میں رات کے 9:45 بجے والے ہیں. ٹھیک ہے، پورا دن ہمارا گزر گیا. 12 گھنٹے گزار لیے. کس نے کتنی نیکیاں کی؟ کل کتنی نیکیاں کی تھی؟ اس طرح کرا روزانہ کہتے کتنی نیکیاں ہوئی. 720 گھنٹے ہیں ایک مہینے میں. اگر ایک گھنٹے میں ایک بھی گناہ ہوا ہو نا تو ایک مہینے کے 720 گناہ ہو گئے.
720 गुना और 720 गुना अगर एक गुना 1 घंटे में 1 गुना होता कब है? जो आदमी 3 घंटे फिल्मों के सामने बैठा है, क्या 1 गुना क्या होगा? क्या सोशल मीडिया पे बैठकर वो 1 घंटे में 1 गुना करता होगा? जो यहाँ से लेकर घर तक जाते जाते गाड़ी में जाते जो 2 घंटे गाने सुनेंगे, इसने 1 गुना किया? ये घंटों गुना में गुजारा आदमी। जब क़यामत के दिन इसका नामा अमल खोलेगा तो ये पढ़ेगा क्या? अब सोचो, नामा अमल हमें दे दिया गया, पढ़ो इसको, हम क्या पढ़ेंगे? हमारी आमदनी कैसी, हमारा कारोबार कैसा, हमारा अंदाज कैसा, हम जी कैसे रहे, सब अल्लाह के हुजूर कैसे पढ़ेंगे? कभी सोचा है? हम अपने बड़े बुजुर्गों के आगे नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ताला के हुजूर कैसे पढ़ेंगे? एक शख्स को किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा कि तेरे साथ क्या मामला हुआ? कहा मुझे अल्लाह के हुजूर खड़ा किया गया और कहा कि नामा अमल पढ़। मैंने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जगह आई कि मैं कुछ ना पढ़ सका और मुझे इतनी शर्म आई रब के हुजूर के मेरे बदन की जिल्द पिघल कर पाँव में आ गई। ख्वाब में देखने वाले ने कहा कि ऐसा क्या था उसमें? पता से क्या कहा? बोले एक मर्तबा एक लड़के को गंदी नजर से देखा। अब मैं रब के हुजूर कैसे पढ़ूं? मैं रब के हुजूर कैसे पढ़ूं? हम क्या पढ़ेंगे क्या अपने रब के हुजूर, अपने नामा या अमल? मामला नाजुक है। हम लोग शायद पैसा कमाने में, माल कमाने में, दुनिया बनाने में, एक दूसरे से आगे बढ़ने में, मैं आगे बढ़ जाऊं, दुनिया की शोहरत में, दुनिया की वाहवाह ने, रंगीनियों ने, आओ जी आओ जी आओ जी, अरे अरे तुम तो आगे निकल, अरे बड़े भाई इनसे मिलिए जनाब, इन्होंने ये बना लिया वो बना लिया। भाई कैसे बनाया? कभी पूछा? वो बताएगा भी थोड़ी कैसे बनाया, किस तरह आया, किस तरह बनाया, क्या छुपाया, क्या चोरी किया, क्या गबन किया, क्या मतलब के क्या 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 था। सब नहीं करते, लेकिन जो करता है वो करता है, जो नहीं करता वो नहीं करता। सारे के सारे तो गलत करें ये भी जरूरी नहीं होता, और सारों में से किसी ने गलत ना किया हो ये भी जरूरी नहीं होता। बात जब जनरली की जाएगी तो जनरली की जाएगी। अब फिर दिन रात औलाद का मामला देख लें, हमारी औलाद कहाँ है? हमारे हाथ में। अगर थोड़ी सी सोच बन जाती है ना आदमी की मजहबी, अब उसको औलाद का टेंशन शुरू हो जाता है। या फिर औलाद सामने खड़े जाता ना, ओ यू ओल्ड मैन, का इधर है पैसा। मैंने एक बेटे को बाप से लड़ते हुए मैंने देखा है। मैं उस वक्त कुछ फैसले में बैठा था, उसके बाप ने उसके बेटे की चेक बुक पे साइन नहीं रखी थी। मेरे सामने जो उसने बाप को सुनाई थी ना, मैंने दिल में कहा था यार इसने सही बाप ने बेटे की साइन नहीं रखी, ये बेटा इस काबिल ही नहीं कि इसकी चेक पे साइन होनी चाहिए, मगर वो पैसों के लिए लड़ रहा अपने बाप से, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से पैसा बैठाया गया है। अब हमारी औलाद देखती है कि हमारे माँ बाप बचपन से एक ही धुन है, पैसा 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 पैसा, और कमाने के लिए मार्केट है, पढ़ने के लिए जो जगह है ना, उसके बाद ये आपका रहता है नहीं रहता इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। ये बहुत सारी इश्यूज हैं जिंदगी के अंदाज मैंने आपके सामने रखे। फैमिलीज कहाँ खड़ी होगी बाद में, ये मैंने आपके सामने रखा। हमारा कब्र हशर का मामले में हम सीरियसली से गौर कर लें कि मैंने जिस तरह जिंदगी गुजारी अब तक, अगर आज मौत आती तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी कब्र की क्या तैयारी है? तो हिसाब तो है ना, हिसाब तो है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत प्यारे अंदाज से लिखा है कि एक शख्स क़यामत के दिन हाजिर होता है, इसने माल हलाल से कमाया और हराम में खर्च किया था, हलाल से कमाया और हराम में खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डाल। हलाल कमाया, दूसरा आएगा उसने हराम कमाया था, हलाल में खर्च किया। मस्जिद बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, होता सारा हराम का है। हराम कमाया, हलाल में खर्च किया, अल्लाह फरमाएगा इसको भी जहन्नम में डाल। तीसरा आएगा हराम कमाया, हराम में खर्च किया, अल्लाह फरमाएगा इसको भी जहन्नम में डाल। अब चौथा बंदा आएगा जिसने हलाल कमाया, हलाल में खर्च किया,
اللہ فرمائے گا روکو اب اس سے حساب لو. بہت کلیئر فلسفہ ہے, بھولنے کا نہیں ہے. حرام پر عذاب ہے, حلال پر حساب ہے. یہ بھولنا نہیں ہے بس آپ نے. حرام پر عذاب ہے, حلال پر حساب ہے. حرام پر کیا حساب ہے؟ حرام کو کہتے ہیں جسٹیفائی کرو گے آپ. مسٹیک نیور جسٹیفائی. مسٹیک کبھی جسٹیفائی ہوتی ہی نہیں ہے. حرام تو حرام ہے. حلال پر حساب ہے. اب اس نے حلال میں کتنے, حلال کمانے میں کتنے حقوق ضائع کیے ہوں گے, کیا 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 ہوگا, اللہ کی پناہ. تو یہ کوئی عجیب, ہم لوگ بھول گئے کچھ ہے, راستہ بھول گئے, مسنگ ہو گئی ہے. جنگل منگل میں چلے گئے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جانا کہاں تھا. اس لیے موقع ملا ہے آج. میں بھی, مجھے یقین مانے آپ کو شاید حیرت ہوگی, مجھے یہ سب نہیں پتا تھا کہ یہ سب ارینجمنٹ ہے. میں تھا کہ کسی کے گھر پہ جانا ہوگا, آپ یقین مانے کسی گھر پہ جانا ہوگا, اور یہ تھوڑی بہت اظہر میں آپ نے بھی کہا, مطلب تھوڑی بہت گیدرنگ ہوگی, 2 4 10 لوگ ہوں گے, بیٹھ کر باتیں کرے گا. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ مجھے اس طرح اس ماحول میں بیٹھ کر, یہ بھی لائیو کر رہے تھے, یہ انہوں نے لائیو کی تیاری کی تھی. منیجر نے منع کر, جب لائیو مائنڈ ہی نہیں ہے میرا لائیو کرنے کا. تو اچانک بیٹھ گئے, بیٹھ کر آپ سے باتیں شروع کر دی میں نے, اور آپ کے سامنے جیسے کہ ہم سمجھے کہ ایک میں نے بتا دیا کہ ہم کس راستے پہ اور اصل راستہ کیا ہے. اب چوائس تو آپ, فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا, میں نے تو نہیں کرنا. جب آپ نیویگیشن کی بات مان لیتے تو ہمارے بھی مان لو یار. جب نیویگیٹر پہ اتنا بھروسہ تو ہم پر بھی بھروسہ کر لو یار. آپ کو انشاءاللہ جنت کا راستہ بتائیں گے, اور آخر کی تیاری کریں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. کل سے مراد قیامت ہے. ہم نے ادھر کے لیے بھیجنا ہے, ادھر تھوڑی. ادھر وہ نا حدیث پاک میں آتے جب انسان مر جاتا ہے نا تو آگے والے کہتے کیا لایا, اور پیچھے والے کہتے کیا چھوڑا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کون ہے جس کو اپنے ساتھ اپنے وارثوں کا مال پسند ہے. عرض کی آقا ہر ایک کو اپنا مال پسند ہوگا. فرمایا تیرا مال وہی ہے تو نے آگے بھیجا, جو پیچھے چھوڑ کے مرا وہ تیرے وارثوں کا مال ہے. جب انسان آخری وقت گزار رہا ہوگا نا, میں بھی اگر اس کو آخری وقت گزار رہا ہے, چھت پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں, میں بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, یہ جو اتنا مال کمایا سب کچھ کیا, یہ میرے اب کس کام کا ہے. نہ میں نے اس کی مسجد بنائی, نہ مدرسہ بنایا, نہ کوئی ثواب جاریہ کے کام کے, کچھ بھی نہیں کیا. اب تو میں جا رہا ہوں, اور یہ سارا مال جو میں نے 40 50 سال لیگل انلیگل ڈنگی مار کے یا نوٹ مار کے, وہی جو دنیا مطلب جان جوخم میں ڈال کر جو میں پہنچا, اب مطلب کہ یہ جو میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ مال اب جائے گا کس کے پاس. یہ کیوں نہیں میرے کو آج یہ کام آئے گا. اب اگر یہ اس کو سوچے نا, ایک میں ایگزامپل سچویشن بتا رہا ہوں, اب یہ سوچے نا یار یہ مال آگے جانا چاہیے کہ تاکہ مجھے مرنے کے بعد کام آئے. اب یہ فیصلہ اس ٹائم پر یہ بول کر دیکھے, فور ایگزامپل اس کو زبان مل جائے, بول سکے, اس کے سارے باپ بیٹے سب کھڑے ہوں اور یہ بول دینا میری خواہش یہ ہے کہ میرا جتنا پیسہ میں نے کمایا ہے خدا را یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تاکہ مجھے کام آ جائے. بیٹے بولیں گے ابا کیا جاتے جاتے طوفان کر رہا ہے, ابھی جانا بھائی جانا, ابھی جاتے جاتے باپ ابا جان یاد آئی تم کو صدقہ و خیرات, ابھی ہم تم کو سب دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے صورت حال رکھی ہے, اور اگر یہ صورت حال میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ یار. اس ٹائم پر بیٹے کو ہم پر رحم تھوڑی آ رہا ہوگا کہ نہیں یار باپ صحیح کہہ رہا ہے, یہ جتنی کمائی ہے سب میرے باپ کی محنت تو ہے, میں تو اسے آ کر ابھی پڑھا ہوں, یہ جائے گا تو میں مزے کروں گا, اس کے ہوتے ہوئے تو میں مزے بھی نہیں کر سکا. یہ یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی ہے. ایک باپ کا بیٹا نہیں تھا,
یہ منت سماجت کرتا رہا, یہ مطلب دعائیں کرواتا. کسی نے کہا بھائی مقام ابراہیم پر جا, وہاں جا کر دعا کر, دعا قبول ہوتی ہے. یہ مکے پہنچا, وہاں جا کر مقام ابراہیم پر دعا کی, اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا. پالا پوسا, لاڈلا تھا, ایک تھا, ساری ضرورتیں فرمائشیں پوری کی, بگڑ گیا. باپ نے خرچہ بند کر دیا, باپ نے خرچہ بند کیا. یہ لڑکا مکے جا کر مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے, یا اللہ میرے باپ کو موت دے, یہ مرے تاکہ میرے کو اس کی دولت ملے. یہ میرے کچھ کتاب میں پڑھا, کل میں نے بیان کیا ہے یہاں اجتماع میں, اسی سے میں نے بیان کا آغاز کیا. ابھی موقع لگا میں نے دوبارہ بیان کر دیا. کس کی بنی عالم ناپائیدار میں. یار ہمارے والد کہاں ہیں؟ ہم میں سے یقین مانو کتنے جو اپنے باپ کے لیے روزانہ ایصال ثواب کر رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے مسجدیں بنا دی, مدرسے بنا دیے, کر دیا, یہ سب کر دیا. ہمارے والد صاحب چلے گئے, وہاں چلی گئی, جس کی جو چلی گئی. کتنا یاد کرتے ہم لوگ, دعا بھی نہیں کرتے. نماز پڑھتے تو دعا بھی کرتے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم تو ماں باپ کو دعا میں بھی یاد نہیں کرتے, ایسے بھی یاد نہیں آتے. کھو گئے, کھو گئے دنیا میں, مال میں, دولت میں کھو گئے. یہی ہمارا شاید حال ہونا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں صرف چوٹ کر رہا ہوں, اللہ آپ کو مجھے بچا کر رکھے. میں بھی بچوں والا ہوں, آپ بھی بچوں والے ہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے یار, مطلب جو ہے نا کہ وہ اس مردار پہ کیا لگ جائے, یا دنیا دیکھی بھالی ہے. کوئی مطلب کہ کتنا انوکھا ہو جائے گا آپ کے نے میرے ساتھ. جو حالات ہے نا تو بہت زیادہ انوکھا ہونے کی چانس ہے نہیں, بہت زیادہ بہتر اور خوبصورت ہو جانے کے چانس ہے نہیں. ہمارا بیٹا نہ عالم, نہ حافظ, نہ مفتی, نہ قرآن پڑھنے آتا ہے, نہ حدیث پڑھنے آتی ہے. جب ہماری لاش پڑی ہوگی تو بیٹا بھی ڈھونڈ ہی رہا ہوگا کسی مولانا کو, اے بھائی کچھ کرو, اس کا کیسے غسل کفن کریں گے. ملنا ملے گا ادھر بھی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہے ادھر بہت مشکل ہے یار. اب مطلب آپ تو ابھی زندہ ہو نا, میں بھی زندہ ہوں, آپ اپنی فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اپنے مرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں. اب بھی آج جا کر مرنے کی پلاننگ کر, دیکھو بیٹا میں جب بھی مروں نا, یہ میری پلاننگ ہے, میرا کفن ادھر ہے, میرا یہ ادھر ہے, میرا یہ ادھر ہے, میری میت ہی ہوگی, میری لاش ہی ہوگی, میرا غسل کفن یہ سب اس طرح ہوگا, یہ منٹوں میں کرنا بیٹا. مجھے ہرگز آپ یہ وہ کولڈ اسٹوریج میں مت ڈالنا, یہاں جہاں مطلب مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دینا میرے کو جلدی جلدی. یہ میری بات مانو, آپ کر لو, وصیت کر لو, کون سا مال کدھر, کون سا مال کدھر, کس کو دینا ہے, کسے لینا ہے, کیونکہ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے. اور آپ یہ سوچو کہ میری اولاد پیچھے میرے ورثے سے قرض ادا کرے گی, اولاد آپ کے نام پر قرضہ لے لے گی. ابا چلے گئے حضور, بہت برے حالات ہے, بہت برا حال ہے. اور یہ اولاد جو کرے گی نا, امی نے سکھایا ہوتا بعضوں کا, اس کو پتا تھا کہ ابا جانا دادا دادی نانا نانی کے 10 دفعہ دادا کو مارا تھا, 6 دفعہ نانی کو مارا تھا, اور دفعہ مار کے ابا نے پیسہ وصول کیا سب سے. بہت عجیب حالت ہے. بہتر یہ ہے کہ ابھی میں تو یہ آپ کو کروں گا, میں نے تو اپنے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے, سچی بات بتا رہا ہوں, اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں. بیٹا مسلم میت کا طریقہ سیکھو, کفن دفن سیکھ لو کیسے ہوتا ہے. میں مر جاؤں تو کسی کو ڈھونڈنا نہیں, کر لینا. بیٹی کو سمجھا دیا ہے کہ بیٹی تم بھی سیکھ لو, تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے, عورت کو تو عورت ہی غسل کفن دے گی, کر لینا. کوئی نیک پارسا مرد عورت مل جائے, اس سے کروا لینا مدینہ. لیکن اگر کوئی نہ ملے نا تو ہاتھ تک کے بیٹھا نہیں کہ میرے باپ کو غسل کفن کون دے گا. میں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا. آپ نے سمجھایا نہیں سمجھایا, آپ کی مرضی ہے. انہیں ڈھونڈتا رہے گا, یقین مانو. اچھا زندہ آدمی مردہ آدمی کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, یہ بتا دو میں آپ کو. عقل سلامت رہتی ہے, پتا آپ کو, مرنے کے بعد عقل سلامت رہتی ہے. جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو سب پتا ہے, کون کفن دے رہا ہے, کون غسل دے رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, سب اس کو پتا ہے مردے کو. یہ یاد رکھیے گا. اس کو تکلیف ہوگی نا, وہ اس کی بھی اس کو تکلیف سختی کرے گا, کوئی خدا نہ کرتا ایسی کوئی چیز, اللہ نہ کرے نا کسی نے بہت گرم پانی ڈال دیا غسل کا, تکلیف ہوگی اس کو. نیند گرم پانی سے نہلانا چاہیے نا مردے کو.
یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو پڑھ لیں، آپ اسٹڈی کر لیں. صرف یہ مال دولت کے چکر میں نا بہت آگے نکل گئے، اور ہم اس شاخ پہ بیٹھے ہوئے جس پہ وہ شیر دنیا کی محبت کا چھتا رکھا ہوا ہے، اسی کو چاٹنے میں لگے ہوئے، اور یہ دن رات کر کر کے یہ عمریں ختم ہو رہی ہیں، دھاڑ کر کے گریں گے، یقین میں نے پتہ نہیں چلے گا. وہ تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہم کو فون آتا ہے یار صبح کو، ارے وہ نہیں تھا، ہاں وہ رات جو ساتھ تھے، ہاں ارے یار انتقال ہو گیا تھا، وہ انتقال ہو گیا. ہم کتنی دفعہ میرے ساتھ ہوئے، آپ کے ساتھ ہوئے، پتہ نہیں ہوتا ہے نا. اچھا یہ کس طرح اچانک انتقالی خبر سن کر آپ کو کبھی اپنی موت کیوں یاد نہیں آتی یار؟ کبھی اس طرح اپنی بھی انفارمیشن چلی جائے گی. ہارٹ فیل ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنوں کے بدنوں میں کولیسٹرول اور پتہ نہیں ٹرائگلیسرائڈ اور یورک ایسڈ گھسا ہوا ہے، کئی شوگر کے مریض ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم، بدقسمتی سے حوالے سے کہہ رہا ہوں، البتہ محرومی ہے بیچارہ، مطلب قابل رحم ہے جس کا میں کہنے جا رہا ہوں. میں نے ایسے لوگوں سے یہاں ملاقاتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. بیچاروں کو کینسر ہے، ملے مجھے کینسر، ڈکلیئرڈ کینسر، دعائیں کرائی ہیں، دم کرائے، جو بھی ہے کرائے، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے نا کہ یار کینسر کی انفارمیشن، کینسر کی کنفرمیشن کے بعد بھی اس بیچارے میں تبدیلی نہیں آئی. ارے موت تو آپ کو بھی مجھے بھی نہیں پتا کب آ جائے گی، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کو بتا دیا گیا کہ تو 6 مہینے کا مہمان ہے. کینسر میں ڈیتھ وارنٹ، بلیک وارنٹ، اس کے بعد بھی تبدیلی نہیں آتی. دل عجیب ہو گیا ہمارا. موت کی تیاری، قبر کی تیاری، حشر کی تیاری. یقین مانو مال کہیں نہیں جاتا پیارے اسلام بھائیو. آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، اگر حلال کا کاروبار اور رزق حلال کر رہے ہیں، وہ اس سے کہاں جانا ہے؟ لیکن مال لے جانا کہیں نہیں ہے، آخرت ضائع ہو رہی ہے. مال اچھا کما کر بھی کتنا کمال ہو گیا، بناؤ کتنا بنا لو. آؤ نا آخرت کی تیاری کرتے. یہ میری آپ سے مدد کی جائے. دعوت اسلامی مدنی ماحول ہے، اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، گھر میں درس و بیان کریں، اپنی اولاد کی اسلام و دین کے مطابق تربیت کریں، اپنی بیوی کی اسلام و دین کے مطابق تربیت کریں، اس کو بے پردگی سے بچائیں، اجنبی مردوں سے بچائیں. کیوں اپنے آپ کو آپ اور ہم جہنم کا مستحق ٹھہرائیں یار؟ لوگ اپنے ہاتھوں اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے. غیر مردوں میں آپ اپنی بے پردہ بیوی کو لے کر گھومو گے تو ثواب کا کام تھوڑی ہے، ناجائز کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہے. ایسے آدمی کو حدیث پاک میں دیوس کا دال یا واو تا دیوس، یہ حدیث کا لفظ ہے. دیوس، دیوس کا معنی ہوتا ہے بے غیرت. دیوس پر جنت حرام ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیوس پر جنت حرام ہے. میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں پیارے مصطفیٰ کا، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اگر وہ کوئی بے شرمی یا بے حیائی والے کام کر رہے ہیں تو ان کو پر غیرت کھانا یہ ضروری ہے. ان کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. ناک کے اوپر رہ کر ان سے گناہ کے کام کروانا، بے پردگی کروانا. اسی طرح گھر میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے، فلمی ڈرامے دیکھنا، یہ سب ختم کلوز کریں. زندگی یقین مانو ہم نے برباد کر دی ہماری بہت ساری. یہ سب غلط ہے، all are wrong. مگر اللہ کی رحمت دیکھو، کبھی سانس باقی اور ہمارے پاس نوٹس آیا ہے. بات سمجھ رہے؟ نوٹس آیا، اگر ہم نوٹس لے لیں تو انشاءاللہ بچ سکتے ہیں، لیکن نوٹس نہ لینے کی صورت میں مر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چینل دیکھیں، کتابیں پڑھیں، قرآن سیکھیں. دیکھ کر قرآن پڑھے بھی نہ آئے تو اس کو شرم آنی چاہیے. کیا قرآن کھول کے رکھا ہو بھیا، جمع ہوتے ہیں، ایک پارا لیتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 10 منٹ کے اندر قرآن پاک پڑھ لیا. حافظ صاحب ابھی تک بیچارہ نہیں پڑھ سکا، تم نے پڑھ لیا. نہ بسم اللہ صحیح پڑھنے آتی ہے، نہ کلمہ صحیح پڑھنے آتا ہے، نہ دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے. آپ سوچو کہ پھر آتا کیا، اور جو آتا ہے اس سے آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ مرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق آمین بجاہ نبی کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائی، ہم نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ
سنتوں برا بیان سنا، ان کے مدنی پھولوں میں ہمیں بہت جہتیں ملی ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی دے. مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، یعنی بیعت ہو جانا. جس کو دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ شدید خطرہ ہے کہ نزا کے وقت کہیں اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے. ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں. اور ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ آج ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران موجود ہیں. ان کو امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ نے بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے. تو یہ موقع اچھا ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کے، میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی پیر صاحب کے بیعت نہیں ہیں، آج اس بابرکت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غوث پاک کے مرید بن جائیں. جو پہلے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے. میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں مرید بھی بنا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اچھا بعض اوقات مرید بننے میں اپنا مرید تو نہیں بناتا، تو یہ امیر علیہ سنت ہی کیا مرید بنیں گے میرے ذریعے، وکالت ہے. بعض اوقات مرید بننے میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں، کہاں مرید بنوں گا. اس کو زیادہ مرید بننے جلدی جائیں، کیونکہ قابل نہ ہونا یا نماز نہ پڑھنا، عبادت کی توفیق نہ ہونا نا، یہ خود ایک بڑی نحوست ہے. مطلب عبادت کی توفیق نہ ہونا. لیکن جب ہم کسی بزرگ سے بیعت ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم پر نیکی اور عبادت کرنا آسان فرماتا ہے، کیونکہ اس کی برکتیں ملتی ہیں اور توبہ کی توفیق ملتی ہے. تو اس میں نقصان تو ہے ہی نہیں. سوچا تو تب جاتا ہے جب نفع نقصان دونوں ہو. بیعت ہونے میں نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں قبول فرما اور قیامت موت پاک کے غلاموں میں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ.
العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف آمین یا اللہ. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہماری مغفرت کر آمین. اے کریم، اے رحیم، اے فضل فرمانے والے مولا، تیرا دستور بھی نرالا ہے. جب تیری بارگاہ میں کوئی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو سزا نہیں، اسے معافی سے نوازتا ہے. اے اللہ، ہم ابھی تیری بارگاہ میں اپنے سارے گناہ قبول کرتے ہیں. مولا، زندگی گناہ 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 کرتے کرتے گزر گئے. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے نہیں پھر بھی شرم ساری. بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا اللہ، محبوب صدقہ آقا جو غم امت میں روتے رہے، اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ مولا کریم ہمارے گناہ معاف سچی توبہ کی توفیق کر کے توبہ میں پھر گناہ ہوں کوئی جاتا ہوں مبتلا یا رب. لاج رکھ لے گناہ گار کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر، نام ستار ہے تیرا یا رب. ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں. ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں. میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں. عفو جرموں قصور و خطا کی مولا تو خیرات دے. بات عصیان سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، دل کے ہاتھوں سے بستی اجاڑی. عفو جرموں قصور و خطا کی مولا تو خیرات دے. مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو
جان سلامت رہے، مال سلامت رہے، عزت سلامت رہے، آبرو سلامت رہے، گھر بار سلامت رہے، آل اولاد سلامت رہے، سب کچھ دنیا میں بھی سلامتی دے، نزع میں بھی سلامتی دے، قبر میں بھی سلامتی دے، قیامت کے روز بھی سلامتی، سلامتی کے ساتھ بغیر حساب کے جنت دے۔ اب نامہ اعمال پڑھنے کی اوقات ہی نہیں، ہمارا نامہ اعمال بہت گناہوں سے بھرا ہوا ہے مولا، لائن صفحے صفحے پر نہیں مولا، لائن نہیں مولا، ہر گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم کر دے، تو نے دنیا میں بھی عیب چھپائے، حشر میں بھی لاج رکھ لے، دنیا میں بھی لاج رہے، حشر میں بھی لاج رہے، دنیا میں بھی پردہ رہے، حشر میں بھی پردہ رہے۔ میں میٹھے حبیب کے صدقے میں جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس دے دے، ہمیں بھی دے دے، ہمارے مرشد کو بھی دے دے، ہمارے ماں باپ کو بھی دے دے، ہماری آل اولاد کو بھی دے دے، بس ہمارے گناہ معاف کر دے، تیری پسند کا بندہ بنا، ہماری گناہوں کی زندگی کا یہ تسلسل مولا ختم کر دے، ختم کر دے مولا، اسی لمحے اسی گھڑی ختم کر دے، آگے کی زندگی کو تو اپنی رضا کے مطابق گزارنا تو نصیب کر دے۔ ہم کمزور ہیں، فیصلے نہیں کر پا رہے، ہم کمزور ہیں، گناہ سے نہیں بچ پا رہے، ہم عادی مجرم ہیں، جرم نہیں چھوٹ پا رہے، تو رب ہے، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارے گناہ بخش اور ہمیں گناہ سے بچا اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، تنگ دست فراغ دست کر دے، نکاح کے انتظار میں اچھے ہونے رشتے عطا کر، یہ اولادوں کو اولاد والا کر دے، نیک اولاد والا کر دے، جو اولاد والے نے اولاد کا سکھ دے دے۔ یا اللہ کرم کر، فضل کر، ہمارے پیر و مرشد پر علماء مشائخ اہل سنت پر رحم فرما، ان کا سایہ دراز فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، بیوی بچوں کی بخشش کر، ساری امت کی مغفرت، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر موت دے، ہمیں مدینے میں موت دے، ہمیں صرف مدینے میں موت دے، تیرے محبوب کے مدینے میں سبز گنبد دیکھتے ہوئے، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں درود و سلام پڑھتے ہوئے مولا بس ہمارا وہی دم نکل جائے، اور ایمان پر شہادت کی موت پا کر اللہ بقیع پاک میں ہمیں دفن نصب نصیب ہو جائے، اس میں ہم تدفین ہماری ہو جائے، تیرے محبوب کے قدموں میں 2 گز زمین دے دے، جگہ دے دے اللہ، ہماری مٹی پاک لگا دے، مٹی پاک، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے مجھے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے سوچ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ ایک بات آپ سے کرنی تھی، آپ نے جو دیوار بناتا ہے مزدور، اور اس کو دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈوری ہوتی ہے جس سے وہ دیوار لیول چیک کرتا ہے، یہ سیدھی جا رہی ہے یا ٹیڑھی جا رہی ہے۔ ہماری اولاد ہماری دیوار ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں، ایک بار رسی لگا کر دیکھنا ضرور ٹیڑھی تو نہیں جا رہی ہے، مہربانی کر، جب یہ ٹیڑھی ہو کر پکی ہو گئی نا
پھر توڑنا پڑے گا اور اولاد توڑی نہیں جا سکے گی. اور ٹیڑھی دیوار کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو جائے گا. مہربانی کرے. اور یہ رسی جو ہے نا، رسی یہ میجرمنٹ یہ شریعت ہے، آپ کی سوچ نہیں ہے، یہ شریعت ہے. شریعت کی معیار پر چیک کیجئے گا کہ اس یہ دیوار ٹیڑھی اگر اٹھ رہی ہے نا بہت تکلیف ہو جائے گی. ابھی سیدھی کر لیجیے گا اگر ٹیڑھی ہو، ورنہ اللہ نہ کرے بہت تکلیف ہو جائے گی. اللہ عمل کی توفیق. سلام. وسلموا تسلیما.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب جی ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے دعوت اسلامی کی جانب سے برسلز میں آج پاکستان سے تشریف لائے علامہ حضرت علامہ مولانا محمد عمران اطاری دامت برکاتہم اللہ العالیہ آج خصوصی طور پہ برسلز میں واقع مہاراجہ ریسٹورنٹ یہاں پر خصوصی خطاب فرما رہے تھے. آج انہوں نے آج کی جو تقریب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور احکام الہی سے متعلقہ جو احکامات تھے ان کے حوالے سے بڑا ایک مدلل اور پرمغز خطاب فرمایا. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے حضرت علامہ کی جو گفتگو ہمارے اس لائیو سیگمنٹ سے جو ملاحظہ فرمائی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس طرح کی جو محفلیں ہیں آپ کو ہم لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا دستہ راستہ دینا. جی ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے ہوسٹ عظیم ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.